السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویلکم کرتا ہوں آپ لوگوں کا رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی ایک اور نئی ایپیسوڈ میں۔ تو دوستوں، پچھلی قسط میں ہم نے بات کی تھی کہ ہولوفیرا خاتون کون ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستوں، اس سیریز کی آج کی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے الپ ارسلان کی زندگی کے بارے میں کہ الپ ارسلان کون ہیں اور ان کی جنگوں سے بھری زندگی کے بارے میں۔ تو چلیے چلتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو دوستوں، طغرل بیگ نے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی، پھر تقریباً 26 سال تک راج کرنے کے بعد ایک ایسی ریاست چھوڑ گیا جس کی سرحدیں وسط ایشیا سے بحیرہ روم کے ساحلوں تک پھیلی ہوئی تھیں، لیکن ذہن میں رہے کہ پرامن انتقال اقتدار اس جدید دور کا انعام ہے۔ اب حکومت بدل جاتی ہے تو بغیر کسی ہنگامے کے اقتدار نئے حکمران کو منتقل ہو جاتا ہے۔ ماضی کے انسانوں کو یہ سہولت میسر نہیں تھی۔ بادشاہ مر جاتا تو بہت کم ایسا ہوتا کہ اگلا حکمران امن و سکون کے ساتھ تخت پر بیٹھتا۔ تاج و تخت کے کئی دعوے دار پیدا ہو جاتے اور پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی جو خود کو میدان جنگ میں ثابت کرتا، اقتدار کا مالک بن جاتا اور پھر اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے کسی بھی انتہائی قدم سے دریغ نہ کرتا۔ طغرل کے بعد سلجوق سلطنت میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ طغرل نے اپنے ایک وزیر کے کہنے پر کم عمر بھتیجے سلیمان کو جانشین بنا دیا، جو الپ ارسلان کا سوتیلا بھائی تھا۔ وہ الپ ارسلان جو کہیں زیادہ حقدار تھا، پھر وہی ہوا جس کی وجہ سے ملوکیت بدنام ہے۔ تخت کے کئی دعوے دار میدان میں اترے، جس میں دمخم ہے آگے بڑھ کر تاج و تخت حاصل کر لے۔ الپ ارسلان کو بھی یہی راستہ اختیار کرنا پڑا اور بالآخر اس نے ثابت کیا کہ عظیم سلجوق سلطنت کی حکمرانی اسی کے شایان شان ہے۔ یہاں تک کہ 1064 میں بغداد میں عباسی خلیفہ نے بھی ارسلان کا اقتدار تسلیم کیا اور یوں خطبہ جمعہ میں خلیفہ کے ساتھ الپ ارسلان کا نام بھی پڑھا جانے لگا۔ الپ ارسلان ایک مجاہد بادشاہ تھا۔ اس کے نام کا مطلب ہی بہادر شیر تھا۔ اس نے حکومت حاصل کرنے کے بعد پہلے ہی سال آرمینیا اور گرجستان پر فوج کشی کی، یعنی موجودہ آرمینیا اور جارجیا پر، جہاں اس وقت مسیحی حکومت قائم تھی۔ پہلے جارجیا میں کرس کا شہر فتح کیا اور پھر دارالحکومت آنی پر قبضہ کر کے قدیم آرمینی ریاست کا خاتمہ کر دیا۔ الپ ارسلان کا سب سے بڑا کارنامہ تھا اناتولیا کا دروازہ کھولنا۔ اناتولیا وہ جزیرہ نما ہے جس پر آج ترکیہ واقع ہے۔ جی ہاں، ترکیہ ہمیشہ سے ترکوں کا وطن نہیں تھا، بلکہ آج سے 1000 سال پہلے تو یہاں ترکوں کا وجود ہی نہیں تھا۔ 1071 میں الپ ارسلان کی ایک شاندار فتح کی بدولت یہ ترکوں کا وطن بنا اور آج بھی ان کا مرکز و محور ہے۔ سن 1068 میں قسطنطنیہ میں ایک جرنیل رومانوس دیوجانس کو تخت پر بٹھایا گیا۔ رومانوس چہارم کے نام سے بازنطینی سلطنت کا بادشاہ بنا۔ اناتولیا میں ترکوں کے بڑھتے قدم روکنے کے لیے فوری اقدامات اٹھائے اور ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ پورے اناتولیا کو رونتا ہوا مالازگرد تک پہنچ گیا۔ اس اچانک افتاد سے نمٹنے کے لیے الپ ارسلان کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ اگر وہ اپنے علاقوں سے دستبردار ہو کر فرار کا راستہ اختیار کرتا تو یہ بات طے تھی کہ 1 لاکھ سے زیادہ کا یہ لشکر سلجوق علاقوں میں گھستا چلا آتا۔ اس لیے الپ ارسلان نے فوراً سے پیشتر اس خطرے سے نمٹنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے پاس محض 54,000 کا دستہ تھا، جسے لے کر وہ 1071 میں مالازگرد پہنچا اور آتے ہی رومانوس کو صلح کا پیغام بھیجا۔ جواب بہت ہی بھیانک تھا۔ اگر وحشی صلح کا خواہش مند ہے تو اپنے موجودہ مقام کو رومی فوج کے پڑاؤ کے لیے خالی کر دے اور اپنی سچائی کے ثبوت میں اپنا دارالحکومت رے اور اپنا محل ہمارے حوالے کر دے۔ تصور کیجئے کہ اس جواب پر کیا صورتحال پیدا ہوئی ہوگی۔ جنگ تو اب ناگزیر تھی۔ پھر آج سے تقریباً 950 سال پہلے 26 اگست 1071 کو جمعے کے دن اس جنگ کا آغاز ہوا، جس نے خطے کی تاریخ ہی بدل دی۔ جنگ سے قبل الپ ارسلان نے فوج سے ایک جذباتی خطاب کیا اور کہا کہ
کہ جو شہادت کا طالب ہے وہ یہاں ٹھہرے اور جو واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اب یہاں کوئی سلطان اور بادشاہ نہیں ہے۔ اس کے بعد تیر کمان پھینک دیے اور ہاتھ میں تلوار اٹھا لی، جو اس بات کا اعلان تھا کہ اب دو بدو لڑائی ہوگی، یا تو کامیابی پائیں گے یا شہادت نصیب ہوگی۔ الپ ارسلان نے میدان میں سفید لباس پہنا اور اعلان کیا کہ شہید ہوا تو میرا کفن یہی ہوگا، یعنی کفن پہن کر میدان میں اترا۔ اپنے سلطان کا یہ جوش و جذبہ اور شوق شہادت دیکھ کر سلجوق فوج کے جذبات عروج پر پہنچ گئے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو وہ دیوانہ وار خود سے کہیں بڑے حریف سے ٹکرا گئے اور ایسا لڑے کہ بازنطینیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ انہیں ایسے شکست ہوئی کہ خود رومانوس چہارم بھی گرفتار ہوا۔ جب جنگ کے بعد رومانوس کو الپ ارسلان کے سامنے حاضر کیا گیا تو سلجوق سلطان نے سوال کیا کہ مجھ سے کس سلوک کی امید رکھتے ہو؟ رومانوس نے جواب دیا، مجھے قتل کر دیں یا ہو سکتا ہے معاف بھی کر دیں۔ جس پر سلطان نے کہا کہ میں نے تمہیں صلح کی پیشکش کی تھی، اور اگر تم جیتتے تو میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ اس نے جواب دیا، بہت برا سلوک کرتا۔ اس پر الپ ارسلان نے کہا، مجھے اب تیری نیت کا علم ہو گیا ہے، اس لیے تیرے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اس بات کا رومانوس نے بہت عمدہ جواب دیا اور کہا، اب جو چاہے کریں، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ میری نیت کا انجام کیا نکلا۔ اس جواب پر الپ ارسلان نے رومانوس کی جان بخش دی اور بعد ازاں اسے فدیے کے عوض رہا کر دیا۔ صلح کے معاہدے میں 15 لاکھ دینار فدیہ، سالانہ 3,60,000 دینار خراج، بوقت ضرور فوجی امداد کی فراہمی، رومی قید میں موجود تمام مسلمان قیدیوں کی رہائی اور کسی رومی شہزادی سے سلطان کے بیٹے کی شادی کی شرائط شامل تھیں۔ اس صلح کا دورانیہ 50 سال رکھا گیا۔ رومانوس کا انجام بہت بھیانک ہوا۔ صلح کے باوجود مخالفین نے اسے پکڑ کر اندھا کر دیا اور بعد میں اس کا انتقال بہت برے حال میں ہوا۔ بہرحال جنگ ملاذ گرد سے ہر طرف سلاجقہ کی دھاک بیٹھ گئی۔ الپ ارسلان مزید کئی کارنامے بھی انجام دیتا، لیکن زندگی نے وفا نہ کی۔ اگلے ہی سال اچانک شہید ہو گیا، کسی میدان جنگ میں نہیں، کسی محاصرے یا مہم پر نہیں، بلکہ اپنے دربار میں سب کے سامنے۔ دراصل الپ ارسلان نے 1072 میں ماورا النہر کا رخ کیا تاکہ امو اور سیر دریا کے پار اپنے آبائی وطن کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کرے۔ راستے میں امو دریا کے کنارے ایک روز اس کے سامنے ایک قلعے دار کا مقدمہ پیش کیا گیا جس کا نام یوسف خوارزمی تھا۔ جب سلطان نے معاملہ دریافت کیا تو اس نے بد زبانی شروع کر دی، جس پر سلطان نے کہا کہ اسے سخت عذاب دے کر مارا جائے۔ موت کو سامنے دیکھ کر یوسف دیوانہ وار چلایا، ابے ہجڑے، مجھ جیسے شخص کو ایسے مارے گا؟ یہ الفاظ سنتے ہی سلطان کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے غلاموں کو حکم دیا کہ اسے چھوڑو اور کمان میں تیر کھینچ کر یوسف کا نشانہ لیا۔ وہ الپ ارسلان کہ جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا تھا، اس کا تیر نشانے پر نہ لگا۔ اسی دوران یوسف کسی غلام کا چاقو چھین کر آگے بڑھا۔ الپ ارسلان تخت سے اٹھا تاکہ ایک ہی وار میں اس کا خاتمہ کر دے، لیکن جیسے ہی قدم آگے بڑھایا، دامن قدموں میں الجھ گیا اور منہ کے بل نیچے آ گرا۔ یوسف سر پر پہنچا اور اس سے پہلے کہ کسی کے ہتھے چڑھتا، الپ ارسلان کی پیٹھ پر چاقو کے کئی وار کر دیے۔ چند ہی لمحوں میں یوسف کے تو سپاہیوں کے ہاتھوں ٹکڑے ہو چکے تھے، لیکن تب تک وہ سلطان الپ ارسلان پر کئی کاری زخم لگا چکا تھا۔ شدید زخمی حالت میں 4 روز تک زندہ رہنے کے بعد الپ ارسلان نے صرف 40 سال کی عمر میں شہادت پائی۔ بستر مرگ پر الپ ارسلان نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی غرور نہیں کیا، لیکن کل جب ٹیلے سے اپنی فوج کا معائنہ کر رہا تھا تو دل میں خیال آیا کہ آج زمین پر کوئی طاقت میرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر جب یوسف کو میرے سامنے لایا گیا تو میں نے اللہ کے بجائے اپنے زور بازو پر بھروسہ کیا اور اسے حقیر جانا۔ نتیجتاً
آج ایک ادنا قیدی کے ہاتھوں موت سے دوچار ہو رہا ہوں۔ تو دوستوں، رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی آخری ایپیسوڈ کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ہماری یہ سیریز پسند آئی ہوگی اور آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ہم آپ سے ملیں گے عید الفطر کے بعد مسلمانوں کی عظیم تاریخی سیریز میں۔ جب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔